گیا. انسان نامی مخلوق دنیا میں پیدا ہو گئی. کس نے پیدا کی؟ اللہ نے. کس نے وجود دیا انسانیت کو؟ اللہ نے. کون ہے یہ جو جسموں کو بنا رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کون ہے یہ جو جسموں میں روحوں کو ڈال رہا ہے؟ اللہ رب العزت. کون ہے جو انسانوں کو یہ صلاحیتیں دے رہا ہے؟ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت اس کو دے رہا ہے، کانوں میں سننے کی صلاحیت اسے دے رہا ہے، زبان میں ٹیسٹ کی صلاحیت اسے دے رہا ہے، اس کے پاؤں میں طاقت دے رہا ہے چلنے کی، ہاتھوں میں طاقت دے رہا ہے چیزیں اٹھانے کی، اسے سینس دے رہا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگے گی تو تم کھانا کھاؤ گے، اس طرح بھوک مٹاؤ گے. اسے سینس دے رہا ہے کہ تم اگر پیسے کماؤ گے تو تمہیں جاب کرنی پڑے گی، بزنس رن کرنا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارے پاس پیسے آئیں گے اور تم ایک اچھی اور شاہانہ زندگی گزار سکو گے. یہ سینس کس نے دی؟ اللہ رب العزت نے. یہ علم، یہ باتیں، یہ جو چیزوں کے نام ہے، یہ جو ایک دوسرے کی پہچان ہے، یہ نالج ہمارے پاس جو ایک مٹھی بھرے دماغ میں سیو ہے، سٹور ہے، لامحدود کیپیسٹی. دیکھو ہمارے کمپیوٹر میں، ہمارے لیپ ٹاپس میں، ہمارے میموری کارڈ میں کتنی سپیس ہوتی ہے؟ ایک لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے، اسپیسیفک سپیس ہوتی ہے. لیٹ سپوز اگر آپ کا 2 GB کا کارڈ ہے تو اس میں 2 GB ڈاٹا آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. 2 GB کی فائلیں آئیں گی. اس کے علاوہ اگر 100 GB کا ہے تو 100 GB وہ کور کرے گا. لیکن آپ کا مائنڈ دیکھو، اس کی کوئی کیپیسٹی ہی نہیں ہے. جو اس کو دکھاؤ گے سمجھ آ جائے گی، جو اس سے یاد کرواؤ گے یاد ہو جائے گا. جس شکل کو آج سے تم نے 3 سال پہلے دیکھا، اگر وہ 3 سال بعد بھی تمہارے سامنے آتا ہے تو تم اس شکل سے جڑے ہوئے سارے نالج کو اپنے سامنے پاؤ گے. اچھا اس کا تو یہ نام ہے، یہ مجھے فلانے جگہ پہ ملا تھا، پھر میری اس سے یہ بات ہوئی تھی، ہم نے یہ معاہدہ کیا تھا. پھر تم اس سے باتیں کرو گے. یار یہ فلسفے، یہ باتیں خود سے نہیں سیکھ رہا ہے انسان بھائی، یہ اللہ رب العزت ہے جو ان صلاحیتوں کے مالک ہے. تو اللہ نے پہلے انسان کو پیدا کیا. جب پیدا ہو گیا تو قرآن فرماتا ہے سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. سارے کے سارے فرشتے پہلے انسان کے سامنے جھک گئے. یہاں پر انسان کو اس کی ویلیو سمجھائی گئی کہ دیکھو تمہاری اللہ کے ہاں کتنی ویلیو ہے، دیکھو اللہ نے تمہیں کتنی عزت دی، تمہیں کتنا بڑا عہدہ دیا. مجھے بتائیں، ایک چپڑاسی جو ہمارے لیے ڈنڈا لے کر کھڑا ہوتا ہے کسی جیل میں، ایک دم سے اسے آفر آتی ہے اوپر سے کہ اس چپڑاسی کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے، تو یہ عجیب، یہ چپڑاسی جو ہے نا، اس خبر کو سن کر شاید ہارٹ اٹیک یا کومے میں چلا جائے کہ ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے. یار میں پرائم منسٹر ایک دم سے کیسے بن سکتا ہوں؟ پوری ملک میرا غلام ہوگا، ساری دنیا میری غلام بن جائے گی ایک ہی لمحے میں نے تو ایسا کچھ کیا بھی نہیں. اور جب یہ پرائم منسٹر بنے گا تو اس کے دل میں شکر تو پیدا ہوگا نا، الحمدللہ تو کہے گا کہ ایک دم سے پرائم منسٹر بن گیا. واہ یار، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. تو مجھے بتاؤ، فرشتے جیسی مخلوق جب ایک انسان کے سامنے جھکی، اور فرشتے نہیں، اس وقت موجود جتنی بھی مخلوقات تھی اللہ کی، واللہ عالم وہ کیا تھے، جنات جن سے ہم ڈرتے ہیں، وہ بھی اللہ نے ہمارے سامنے جھکائے. یار جنات، سیریسلی اب سوچیں، جنات سے ہم بہت ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں، وہ کر لیتے ہیں، فلاں کر لیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ نے ان کو تمہارے سامنے جھکایا، تمہیں اشرف المخلوق بنایا، تمہیں کنگ بنایا، کنگ، ساری مخلوق کا سردار. تمہیں پراؤڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ تمہارے منہ سے الحمدللہ کے ورڈز جاری نہیں ہونے چاہیے تھے؟ تمہیں شکر گزار نہیں بننا چاہیے تھا اللہ کا؟ لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ لعلکم تشکرون. تم شکر تھوڑی نہ کرتے ہو. اللہ جانتا ہے اپنے بندے کے مزاج کو. اللہ ہم سے زیادہ جانتا ہے ہمیں. ہم نے اللہ کو نہیں جانا. جس اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے اسی اللہ کو اپنی زندگی میں نکال دیا اور اس کی ساری چیزوں کو جھولیاں بھر بھر کے اپنے دکانوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں لے آئے. یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع کرنے کا کہا تھا، جن چیزوں سے دل نہ لگانے کا کہا تھا، ہم ان چیزوں سے دل لگا بیٹھے اور اللہ کی ذات کو اگنور کر دیا. آئے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، کر رہے ہیں کس کی غلامی؟ پیسے کی غلامی. آئے تھے اللہ کو منانے، منایا کس کو جا رہا ہے؟ پرائے گھر کے لڑکوں کو، پرائے گھر کی لڑکیوں کو منایا جا رہا ہے رات کے 12 بجے تک.
ओ जी प्लीज सॉरी जानू, नहीं करूंगी, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, आज से तुम जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। अच्छा तुमने कहा था मुझे नोट्स पिक्चरें भेजो और इस मैंने नहीं भेजी तो तुम नाराज हो गए। यार मुझे तुम्हारी खुशी ज्यादा अजीज है, मैं अभी जाके करती हूँ सब कुछ। अल्लाह के हुक्म को पीछे कर दिया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सामने आ गए। वाह, ये होता है जब अकल मर जाती है, ये होता है जब इंसान अपने आप को डीमोटिवेट करता है। ये उस इंसान की निशानी होती है जो अल्लाह के बगैर अपनी जिंदगी को सरवाइव कर रहा होता है। ये उस इंसान की निशानियां होती हैं जो अल्लाह को कुछ नहीं समझता। इस वजह से अल्लाह ताला उसे अमूमी अजाबों में गिरफ्तार कर देते हैं। फिर ये होता है कि इसको नफ्स की जबान समझ आती है, इसको कुरान की जबान समझ नहीं आती। इसका नफ्स अल्फाज बनकर इसके माइंड में कुछ डालेगा और ये फौरन से एक्शन कर लेगा। तो इस चीज से अपने आप को बचाए। हमारा रब अल्लाह है और वो हमारा वाकई रब है, वाकई रब है। हमारी आंखों से ओझल है, हमारी आंखों के सामने नहीं है, लेकिन हमारे करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है। मैं अपने आप से दूर हूं लेकिन मेरा रब मेरे करीब है। आप अपने आप से दूर हो लेकिन आपका रब आपसे ज्यादा करीब है। तुम अपनी सोच से भी ज्यादा दूर हो लेकिन तुम्हारा रब तुम्हारी सोच से भी ज्यादा करीब है तुम्हारी। तुम इतना अपने आप को नहीं समझ पा रहे जितना तुम्हारा रब तुम्हें समझता है। दूसरों को तो छोड़ो ना, ये हमने अपने तसव्वुर से अल्लाह को सातवें आसमानों पर पहुंचवा दिया है। ये हमने अपने तसव्वुर से अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुद से इतना दूर कर दिया। अल्लाह बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा करीब है। मैं आपको बता नहीं सकता। आप ये जो सांस निकालते हैं ना, ये निकलती है तो ये अल्लाह से पूछती है निकलूं या अटक जाऊं। अल्लाह के हुक्म से ये निकलती है। फिर जब आप एक कोई सांस अंदर लेते हैं तो वो पूछती है अल्लाह से अंदर जाना है या खत्म। तो अल्लाह हुक्म देते हैं तो फिर अंदर जाते। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत को लाइट मत लिया करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी सबसे बड़ी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत। आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत पैसा है, लेकिन पैसा जरूरत नहीं है। पैसा भी हमारी जिंदगियों में अल्लाह के हुक्म से आएगा। अरे जब दरख्त का एक पत्ता अल्लाह की मर्जी के बगैर दरख्त के तने से टूटता नहीं है, टूटने के बाद जमीन तक जाते जाते वो जितनी करवटें और सलवटें बदल बदल कर जाता है, जमीन तक पहुंचता है, वो भी अल्लाह के इल्म में है। तो जब अल्लाह रब्बुल इज्जत का इतना ज्यादा इख्तियार है तो क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर एक भी पैसा तुम्हारी जिंदगी में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो यकीन रखो अल्लाह पर। छोटी छोटी कुर्बानी और छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए अपने अल्लाह जैसी जात को दूर न किया करें खुद से। छोटे छोटे गुनाहों को लेकर अल्लाह से इतना दूर मत जाया करें, लज्जतें खत्म हो जाती हैं, गुनाह बाकी रह जाते हैं।